अस्सलामुअलैकुम। वी टॉक के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी, अमार मसूद साहब के साथ। आज बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी के साथ हम आपके पास आ रहे हैं। गुजरांवाला की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने 21 मुलजमान को जो 9 मई के मुकदमात में मुलव्वस थे उनको सजा सुनाई है और 5-5 साल की सजा सुनाई गई है। ये पहला मुकदमा है 9 मई से मुतालिक जिसमें सजा सुनाई गई है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज नताशा सलीम की जानिब से ये फैसला सुनाया गया है और तफसीली फैसला बाद में सुनाया जाएगा। ये एक आगाज है 9 मई के मुलजमान को सजाएं मिलने का और ये एक डेटरेंस पैदा होगी बाद में। और मरकजी क़यादत के हवाले से बताया जा रहा है कि इस अगले फेज में मरकजी क़यादत के हवाले से केसेस को प्रोसीड किया जाएगा 9 मई के हवाले से। तो हमारे साथ अमार मसूद साहब मौजूद हैं और जो बताएंगे कि इस फैसले के क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? पहली बात तो ये है वसीम के बहुत अरसे से लोग इस बात के मुंतज़िर थे और इस बारे में बहुत अरसे से कयास आराइयाँ भी हो रही थी कि इतना बड़ा वाक़या हो गया और एक ख़ास तरह का बयानिया भी रियासती सतह पर और कौमी सतह पर डेवलप किया जा रहा था कि 9 मई बहुत बड़ा सानहा है, बहुत बड़ा वाक़या है, रियासत के खिलाफ बगावत की गई। लेकिन उसके बावजूद 9 मई के जिम्मेदारान के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की गई, कोई ऐसा फैसला मंजरे आम पर नहीं आया गया। तो बाज़ औक़ात ये भी सुनने में आया, इस तरह की भी बातें सुनाई दी जाने लगी कि शायद 9 मई के जिम्मेदारान को माफ़ी दे दी गई है या उस वाक़े को नज़रअंदाज कर दिया गया है। आज का जो फैसला है वो अपनी नौइयत का बहुत अहम फैसला इसलिए है कि पहली दफ़ा 9 मई के जो जिम्मेदारान थे उनको कटहरे में खड़ा किया गया और उनको वाकई एक सज़ा दी गई और ये सज़ा जो है कड़ी सज़ा है, ये आसान सज़ा नहीं है। इसमें तातुल ज़रूर हुआ, देर से ज़रूर हुई और इसका मतलब है कि जितने भी शवाहिद हैं उनको गौर से देखा गया होगा, हालात वाक़यात का भरपूर तरीके से जायज़ा लिया गया होगा, सबूतों को देखा गया होगा और उसके बाद ये सज़ा दी गई होगी। सज़ा कड़ी सज़ा है, सख्त सज़ा है और तकरीबन 51 के करीब मुल्ज़िमान को जो है वो ये सज़ा दी गई है। 5-5 साल की ये कैद की सजा है और कैद बामुशक्कत है अमार साहब, मतलब ये आम सजा नहीं है, कैद बामुशक्कत है, रिगरस इम्प्रिजनमेंट है। और अच्छा, ये एक फैसला सामने आया है तो उसके बाद अब लोगों की नजरें लगी हुई हैं कि असल में 9 मई के बहुत सारे वाकयात सारी जगहों पे हुए थे। लाहौर में कैंट पे अटैक हुआ, रावलपिंडी में GHQ पे अटैक हुआ था, उसके अलावा रावलपिंडी में हमजा कैंप पे अटैक हुआ, गुजरांवाला में अटैक हुआ था और मुख्तलिफ जगहों पे एयर बेसिस पे अटैक्स हुए थे। तो अब ये लोगों का ये ख्याल है कि इस हवाले से कहा जाता है कि मास्टरमाइंड जो 9 मई के होंगे उनको भी सजा मिलेगी। आपके ख्याल में अब मजीद इसमें आगे क्या आप देख रहे हैं कि आगे क्या जो बाकी जो मुल्जमान हैं उनको कब तक ये प्रोसीड करेंगे? इसके बाद में आखिर में हम ये भी बताएंगे कि अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में क्या बताया था कुछ दिन पहले मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। तो ये एंटी टेररिज्म कोर्ट है, ये मिलिट्री कोर्ट का फैसला नहीं है। कुछ अरसे में मिलिट्री कोर्ट के फैसले भी आने वाले हैं बहुत जल्द। तो अभी आप इसको, इस फैसले के असरात को कैसे देखते हैं सर? अच्छा देखिए, ये जो है ना इसमें मरकजी मुल्ज़िमान के हवाले से बात की, मरकजी बुनियादी तौर पे जो मरकजी मुल्ज़िम की तरफ जो इशारा जाता है तो वो तो जाहिर है इमरान खान की तरफ बात की जाती है और इमरान खान इस वक्त जेल में है। दीगर कुछ ऐसे मुल्ज़िमान हैं जो रूपोश है, मंजरे आम पर नहीं है। कुछ लोग के बारे में कहा जाता है कि वो शायद अफगानिस्तान चले गए हैं, कुछ लोग रूपोश है, मुराद सईद वगैरह का नाम भी लिया जाता है जो मंजरे आम पर नहीं आए। अच्छा, अब कुछ जो लोग जेल में हैं उनका तो ट्रायल हो रहा है, जो रूपोश है उनकी तलाश जारी है, वो जाहिर है प्रैक्टिकली पाकिस्तान आने से कासिर है। लेकिन अगर ये वो मुसलमान हैं जिन्होंने कयास ये किया जा रहा है कि इन्होंने तोड़ फोड़ की या तशद्दुद पर लोगों को उकसाया या तशद्दुद किया, तो जिन लोगों ने मास्टरमाइंड किया, जिन लोगों ने ये सारी जो है बगावत पर लोगों को उकसाया, जो मास्टरमाइंड थे, तो आप अंदाजा कीजिए कि उनके खिलाफ सजा कैसी होगी। वो यकीनन इससे बहुत ज्यादा कड़ी सजा होगी। तो इसका मतलब है कि रियासत ने 9 मई के मुजरिमान को माफ नहीं किया और माफी देने का कोई ख्याल नहीं है। वो जो एक चूंकि इस मामले में तातुल इख्तियार किया जा रहा था, देर हो रही थी, लोग ये समझ रहे थे कि ये मामला शायद खत्म हो गया, ये गर्द जो है कारपेट के नीचे चली गई और बात खत्म हो गई। वो आज हमें ये पता चल रहा है कि ये बात खत्म नहीं हुई और ये बात अभी बहुत आगे बढ़ेगी। ये जो सजाओं का सिलसिला है ये बहुत
ابھی ابتدا کا سلسلہ ہے، اور اس میں آگے معاملات ہمیں بہت، جو اصل میں کنفیوژن یہ پیدا ہو رہا تھا، کنفیوژن پاکستان اور امریکہ کی صورتحال کے تقابل کی وجہ سے پیدا ہو رہا تھا۔ امریکہ کو بھی اسی طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا، وہاں پہ بھی اسی طرح کی بغاوت ہوئی تھی، کیپٹل ہل پر حملہ ہوا تھا۔ اچھا، جن لوگوں نے کیپٹل ہل پر حملہ کیا ان کے چہرے چہرے شناخت کیے گئے، ان کو فوری طور پر انہوں نے جیلوں میں ڈال دیا 20-20 سال کے لیے۔ پاکستان میں صورتحال یہ ہوئی کہ وہ معاملات بہت تاخیر کا شکار ہو گئے، اتنی جلدی نہیں ہو سکا، لیکن جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھے کہ شاید 9 مئی کی بغاوت اصل میں بغاوت نہیں تھی، کوئی انقلاب آ رہا تھا۔ لیکن آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ان مجرمان کو سزا دینے کا ارادہ ہے، سزا ملے گی، اور مرکزی ملزمان بھی اس سزا سے بچ نہیں پائیں گے۔ اچھا عمار صاحب، ایک تو سزا ہے اینٹی ٹیررزم کوڈ میں، کئی لوگوں کے خلاف جو کیسز چلائے گئے تھے وہ اینٹی ٹیررسٹ کوڈز میں ATC کے تحت، ٹیررزم ایکٹ کے تحت چلائے گئے تھے، لیکن کچھ 105 ملزمان ایسے ہیں جو ملٹری کورٹس میں جن کا ٹرائل ہونا طے پایا تھا کیونکہ ان کے خلاف ثبوت تھے یا کوئی ایسی چیزیں تھی جس کی وجہ سے ان کو سلیکٹ کیا گیا تھا کہ ان کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوگا کیونکہ وہ ڈائریکٹلی انوالو تھے۔ اچھا، اس حوالے سے سپریم کورٹ میں سماعت بھی ہوئی تھی گزشتہ ہفتے، اور اس میں اٹارنی جنرل نے اہم ایک ریمارکس دیے تھے کہ سپریم کورٹ اگر اجازت دے گی، کیونکہ محفوظ فیصلے ہو چکے ہیں کچھ عدالتوں سے، کچھ ملٹری کورٹس کے، تو انہوں نے کہا کہ اگر اجازت دے گی تو 15 سے 20 تک ایسے ملزمان ہیں جن کو ریلیف مل سکتا ہے اس سے قبل، اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ اس کے 3 مرحلے ہوں گے۔ پہلے مرحلے میں یہ ہے کہ ان کی سزا سنائی جائے گی، کیونکہ ابھی سنانے کی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جی ابھی نہ سنائیں، اور روکا گیا تھا نا، تو اگر سپریم کورٹ اجازت دے دی گی، جو کہ بلکہ دے دی ہے، تو پہلے مرحلے میں سزا سنائی جائے گی۔ پھر اس کے بعد آرمی چیف کی طرف سے، چونکہ ملٹری آرمی ایکٹ کے تحت ملٹری کورٹ سے سزا جو سنائی جاتی ہے اس کی توثیق آرمی چیف کی طرف سے کی جاتی ہے، ان کی طرف سے توثیق کی جائے گی۔ پھر اس کے بعد ان کو ریلیف ملے گا، جن لوگوں کے خلاف ثبوت زیادہ نہیں یا پھر جن لوگوں کا کم جرم ثابت ہوگا ان کو ریلیف دیا جائے گا، اور آرمی چیف کی طرف سے ان کو معافی دی جا سکتی ہے۔ تو 15 سے 20 ملزمان ایسے ہیں جن کو رہا بھی کیا جا سکتا ہے، باقی ملزمان کو سزائیں ظاہرہ سنائی جائیں گی، اور ملٹری کورٹ سے جو ڈیسیژن آئیں گے وہ شاید اس سے بھی زیادہ سخت سزائیں سنائی جا سکتی ہیں۔ اچھا، یہ تو بالکل بات، اس سے جو آپ نے معلومات دی اس سے تو صورتحال بہت واضح ہو گئی ہے کہ جو مرکزی ملزمان ہیں ان کے لیے آگے بڑا کڑا امتحان ہے۔ یہ جو آپ نے کہا کہ کچھ ملزمان کو جن کے جرم بہت سنگین نہیں ہے ان کو آرمی چیف جو ہے وہ پارڈن کر سکتے ہیں، ان کو معافی مل سکتی ہے، اگر لوگوں کو یہ شائبہ اگر اس گفتگو سے ہو رہا ہے کہ یہ کہیں اشارہ مرکزی ملزمان کی طرف ہو رہا ہے تو وہ میرے خیال میں غلط ہے۔ بالکل ہاں، البتہ اس میں وہ ضرور شامل ہو سکتا ہے، کچھ خواتین ضرور ایسی شامل ہو سکتی ہیں جو علیل ہیں یا جن کا جرم اتنا سنگین نہیں، جو ڈائریکٹلی اس میں انوالو نہیں تھی یا انڈائریکٹلی کسی نہ کسی طرح 9 مئی میں شامل تھی، ان کے جرائم شاید قابل معافی تصور کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن وہ جو ایک تصور یہ چہمگوئیوں کی صورت میں ہمیں سوسائٹی میں مل رہا ہے یا مختلف تجزیہ کار یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ شاید جو مرکزی ملزمان ہیں ان کو پارڈن کرنے کی کوئی صورتحال بن رہی ہے، میرا نہیں خیال کہ اس کی طرف کوئی ہمیں ایسا اشارہ مل رہا ہے، اور بلکہ وہ آپ نے بات بھی واضح طور پر بتا دی ہے کہ جو ملٹری کورٹس کی طرف سے جو سزائیں آئیں گی وہ اس سے زیادہ سخت ہوں گی۔ تو میرے خیال میں ہمیں ایک بات بڑی واضح طور پہ پتہ چل رہی ہے کہ ریاست نے برداشت کا، تحمل کا مظاہرہ کیا، فوری طور پر کوئی ایسے ایکشن نہیں ہوئے جو کہ اگر آپ نے ریاست کے خلاف بغاوت کا علم اٹھایا تو اس کے بعد ریاست نے یہ نہیں کیا کہ مارا ماری شروع ہو گئی۔ قانون کے مطابق ہر چیز ہو رہی ہے، تحمل کے ساتھ، قانونی طریقے سے، قانونی پیرائے میں ہر چیز ہو رہی ہے، ثبوتوں کو قانون کے دائرے کے اندر ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا جا رہا ہے۔ لیکن یہ بھی نہیں ہو رہا کہ اگر آپ ریاست کے خلاف پتھر اٹھائیں گے تو ریاست آگے سے آپ کو پھول پیش کرے گی۔ اگر آپ نے اس ریاست کو آگ لگانے کا فیصلہ کیا تو ریاست آپ سے سختی سے نپٹے گی۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ دیکھیے جو کچھ 9 مئی کو ہوا وہ بہت سنگین اور تکلیف دہ صورتحال ہے، اور صورتحال تھی، اور ہماری یادداشت میں وہ بہت تلخ یادیں ہیں۔ وہ بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ ریاست اس میں سے بہت سی چیزیں معاف کر سکتی ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ شاید ریاست کسی سٹیج پہ یہ بات معاف کر دے
کہ جی ایچ یہ جو ہے کور کمانڈر ہاؤس لاہور پر حملہ کیا گیا، اس کو شاید ریاست کسی سٹیج پر کسی دہائی میں معاف کر دے. مجھے یوں بھی لگتا ہے کہ کسی سٹیج پر ریاست کے بھی معاف کر دے کہ جی ایچ کیو پر حملہ کیا گیا. مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ کسی سٹیج پر ریاست یہ بھی معاف کر سکتی ہے کہ ریڈیو پاکستان پشاور کی عمارت کو نظر آتش کر دیا گیا. لیکن ریاست اگر کسی سٹیج پر یہ معاف کرنے پر تیار ہو گئی کہ شہداء کی یادگاروں کو نظر آتش کیا گیا، ان کی توہین کی گئی، ان کی قربانیوں کی تصحیح کی گئی، تو پھر میرے خیال میں ریاست کے اپنے وجود کا کوئی وجہ نہیں رہتی. پھر ریاست کو خودکشی کر لینی چاہیے. تو یہ ایک ایسا جو ہے ریاست کی یادداشت پر ایک ایسا زخم ہے جو مندمل ہوتا نظر نہیں آ رہا. بالکل، اور اس کے سیاسی اثرات بھی ہوں گے. اور یہ بات جو ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ ہے جس میں یادگار شہداء بھی ہے، اس کے علاوہ جہاں پر ملٹری ایئر بیس تھی میاں والی ایئر بیس، اس کے حوالے سے تو اس جگہ پر حملے کی تو اجازت بالکل قطعاً نہیں دی جا سکتی. اور وہ شاید پی ٹی آئی بھی کوشش کرتی رہی ہے کہ وہ اس کو ڈسٹنس کرے کہ وہ ان کی طرف سے ایسا نہیں ہوا، کیونکہ ایسی چیز کسی بھی سیاسی جماعت کے شائن شان نہیں ہے کہ شہیدوں کی یادگاروں کی بے حرمتی کی جائے یا پھر ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ کیا جائے. تو یہ ایک ایسی چیز تھی واقعی میں کہ جس کا ایک ڈیٹرنس ہونا چاہیے کہ آئندہ اس طرح کا کوئی واقعہ کبھی بھی نہ ہو، اس کا سد باب ضروری ہے. تو اس آپ میں کے خیال میں سر یہ جو فیصلہ ہے، ایک وسیم صاحب اس میں دیکھیے، اب جب سزاؤں کی بات ہو رہی ہے تو اس کے پولیٹیکل امپلیکیشن کی آپ نے بات کی. پولیٹیکل امپلیکیشن اب اس میں دیکھیے کیا رنگ کیا ڈھنگ ہوتے ہیں. کے پی کے میں جو وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گنڈاپور، 9 مئی کے واقعات میں وہ ملوث تھے. اب سیاسی طور پر دیکھا جائے تو وہ تو وزیر اعلیٰ بن چکے ہوئے، لیکن کیا ان کو 9 مئی کے واقعات کی سزا ملے گی؟ تو اس کی پولیٹیکل امپلیکیشن بھی دیکھنی پڑے گی کہ وہ ظاہر ہے ایک منتخب وزیر اعلیٰ ہے نا، تو وہ ان کا انتخاب ہو چکا ہے. لیکن اگر ان کو سزا ملے گی تو صوبے کے لوگ اپنے منتخب وزیر اعلیٰ کے حوالے سے کیا سوچیں گے؟ اور جو اگر ان کو ووٹ ملا ہے تو وہ انہیں کس بات کا ووٹ ملا ہے؟ کیا ملک کو آگ لگانے کا ووٹ ملا ہے؟ نہیں بالکل یہ بات ہے. لیکن شاید جو 9 مئی کے مرکزی ملزمان ہیں ان میں شاید ان کے اوپر کوئی ایسا کیس نہیں تھا، تبھی عدالتوں سے ان کو ضمانت ملی ہے. جو باقی ملزمان ہیں نا، جو یا تو گرفتار ہیں یا پھر بھاگے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے بات کی گئی کہ وہ اگلے مرحلے میں ان کو سزا مل سکتی ہے. اگر ان کے حوالے سے ایویڈنس اسٹرانگ ہوتا تو شاید یہ وزارت اعلیٰ تک نہ پہنچ پاتے اور ان کو ضمانت بھی نہ دی جاتی کسی عدالت کی طرف سے. تو باقی لیکن اس کے اوور آل دیکھیں حکومت کے لیے بھی اس کے اثرات ہوں گے، اور ظاہر ہے یہ ایک فیصلے سے ایک بھونچال ایسا آئے گا پاکستان کی سیاست میں بھی. تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کے کیا اثرات ہوں گے. آپ نے دیکھا کہ بہت اہم فیصلہ تھا، اس کی ظاہر ریپل افیکٹ آتے جائیں گے اور ہم آپ کو بتاتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے وی نیوز.